السلام علیکم دوستو، ایمی کڈی جب 19 سال کی تھی تو کار ایکسیڈنٹ میں وہ شدید زخمی ہو گئی اور کئی ماہ اسے بستر پر رہنا پڑا۔ جسم کے ساتھ اس کے سر میں بھی زخم آئے تھے۔ اسے دیکھ کر ڈاکٹروں نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ وہ اب اپنی تعلیم پر توجہ نہ دے کیونکہ سر پر شدید ضربوں کے باعث اس کا آئی کیو لیول گھٹ چکا ہے۔ لیکن اس نے ڈاکٹر کی یہ تشخیص نظر انداز کر دی، کالج شروع کیا اور چند برس بعد اس نے ہارورڈ بزنس اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے مشہور زمانہ ٹیڈ ٹاک میں شرکت کی اور اس کی یہ ویڈیو یوٹیوب پر لاکھوں لوگ اب تک دیکھ چکے ہیں۔ اس کی کہانی دنیا کے لیے تعجب اور تحریک کا باعث بن گئی۔ ایک شدید زخمی لڑکی کیسے اتنی غیر معمولی زندگی اختیار کر گئی؟ اس سوال کا جواب ایمی کڈی نے خود ہی دے دیا ہے۔ اس کے بقول اس نے اپنے جسم کے ذریعے اپنے ذہن کو بدلا اور یہ کرشمہ کر دکھایا۔ وہ اپنی کتاب پریزنس میں لکھتی ہیں کہ آپ کا جسم آپ کے ذہن یعنی سوچ کی تشکیل کرتا ہے اور آپ کی سوچ سے آپ کا برتاؤ یا کردار بنتا ہے اور پھر یہ کردار آپ کا مستقبل تخلیق کرتا ہے۔ اس لیے اپنے جسم کو موقع دیجیے کہ وہ آپ کے ذہن کو نئی سوچ اختیار کرنے اور اپنی بھرپور صلاحیتوں کو واہ کرنے کے قابل ہو سکے۔ آپ کے ذہن پر آپ کے بدن کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے اور آپ ہر وقت لاشعوری طور پر اپنی جسمانی حالت یا کیفیت کے تسلط میں ہوتے ہیں۔ 2015 میں یونیورسٹی آف آکلینڈ میں ایک مطالعہ کیا گیا جس میں نصف شرکاء سے کہا گیا کہ وہ سینہ تان کر جم کر بیٹھیں، جبکہ نصف شرکاء کو کہا گیا کہ وہ کرسی میں اندر کو دھس کر اور جھک کر بیٹھیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ نصف اول یعنی جو جم کر بیٹھے تھے ان میں خود اعتمادی کا احساس زیادہ تھا اور باقی شرکاء کے مقابلے میں پریشانی کا احساس بھی کم رہا۔ آپ کا ذہن ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے۔ بچے کی تربیت جیسی کی جائے گی ویسا ہی بڑا ہو کر وہ نکلے گا۔ ایسے ہی ذہن کی تربیت کے لیے ہم اپنے جسم کو جیسا استعمال کریں گے ویسا ہی ہمارا ذہن اور سوچ تشکیل پائیں گے۔ چنانچہ اگر آپ جسمانی طور پر پرتوانا محسوس کریں گے تو آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی اور نیچا محسوس کریں گے تو غلطیاں زیادہ ہوں گی۔ ہم جب جسمانی طور پر مضبوط محسوس نہیں کرتے تو ہمارے کوگنیٹو فنکشنز ہمیں یہ اشارے دیتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں۔ یوں ناتوانی کا احساس مزید بڑھ جاتا ہے، ہماری توجہ منتشر ہوتی ہے اور پھر غلطیاں بھی بہت ہوتی ہیں۔ جب غلطیوں کا تناسب بڑھ جاتا ہے تو ہم اپنے چھوٹے بڑے اہداف کو بھی پس پش ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہ خوف ہر وقت طاری رہتا ہے کہ کہیں کام اور نہ بگڑ جائے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ اپنی زندگی کے خواب اور اہداف ہی سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم خود کو کیسے توانا اور مضبوط محسوس کرائیں کہ ہماری سوچ بدلے، پھر برتاؤ بدلے اور غلطیاں کم ہوں اور پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے۔ ایمی کڈی اس کا جواب یہ دیتی ہیں کہ اپنی باڈی لینگویج کو بدل کر ہم اپنی توانائی کی کیفیت کو بدل سکتے ہیں، کیونکہ ہم جس انداز سے بیٹھتے، کھڑے ہوتے، چلتے پھرتے ہیں وہ انداز ہماری سوچ کو متاثر کرتا ہے۔ اگر آپ کا پوسچر نچلا اور پست ہوگا تو آپ کمتر محسوس کریں گے اور آپ کے کام بھی خراب ہوں گے۔ اگر آپ کا پوسچر پھیلا ہوا، توانا اور قوی ہوگا تو آپ اچھا محسوس کریں گے، ہر کام میں اعتماد جھلکے گا اور آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی۔ ایک مطالعے میں شرکاء کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا جس کا مقصد یہ جاننا تھا کہ آیا یہ ہائی پاور کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں یا لو پاور کیٹیگری سے۔ ان کے سامنے برف بھری بالٹی رکھی گئی، انہیں کہا گیا کہ وہ برف میں ایک ہاتھ ڈالیں اور دوسرا ہاتھ باہر رکھیں اور جب تک بآسانی ہاتھ پانی میں رکھ سکیں رکھیں ورنہ نکال لیں۔ محققین نے یہ دیکھا کہ ہائی پاور کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے افراد نے 45 سیکنڈ سے زیادہ وقت اپنا ہاتھ برف میں رکھا اور ان کے چند نان وربل سائن سے پتہ چلا کہ وہ لو پاور افراد کے مقابلے میں اپنی تکلیف کو زیادہ قابو کرنے کے قابل تھے۔ ہائی پاور افراد زیادہ کریٹیو بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ بلا تکلف اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جب سیلز میں جاب دی گئی تو انہوں نے زیادہ سیلز ٹارگٹس اچیو کیے اور نئی پروڈکٹس کے لیے آئیڈیاز دیے۔ یہ لوگ زیادہ اسرٹیو ہوتے ہیں اور مضبوط فیصلے کرنے کے قابل۔ انہیں اچھا محسوس کرنے کے لیے دوسروں کے اچھے برتاؤ کا سہارا نہیں لینا پڑتا۔ جب توانا اور قوی پوسچر ہوتا ہے تو آدمی کے جسم میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کا لیول بڑھ جاتا ہے اور کورٹیسول کا لیول کم ہوتا ہے۔
टेस्टोस्टेरोन में इजाफे से खुद एतमादी बढ़ती है, हड्डियां कवी होती हैं और मूड में तरंग पैदा होती है, जबकि कॉर्टिसोल की वजह से खून का दबाव और स्ट्रेस बढ़ता और क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है। इस किताब का सबसे बड़ा पैगाम, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर बदलकर अपने महसूस करने और अमल करने का अंदाज तब्दील कर सकते हैं। इस वीडियो का इख्तिताम मैं टोनी रॉबिन्स के इस कॉल से करता हूँ, इमोशंस क्रिएट मोशंस एंड मोशंस क्रिएट इमोशंस। यानी अगर आपके जज्बात आपकी जिस्मानी हरकत का ज़रिया बनते हैं तो जिस्मानी हरकत यानी पोस्चर हमारे जज्बात की तख्लीक करते हैं। क्या समझे? और हाँ, अगर आपने इन्फोटिवेशन चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। ये वीडियो देखने का एक बार फिर बहुत शुक्रिया।